ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ وحدہ لا شریک کی بے انتہا اور بے حد و حساب حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، پاکی، بڑائی اور جلال کے بعد تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا اور بے حد و حساب مرتبہ بلکہ بارہا بار اور بے انتہا دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو. رمضان المبارک کا یہ عظیم ترین مہینہ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے. اس مبارک ماہ میں ہم جس طرح سے بہت سارے کام کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ رمضان کے موقع پر ہم زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں. حالانکہ اصول شریعت کا جو اصول ہے وہ شرعاً جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک سال پورا ہو جاتا ہے اس موقع پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس کو آپ تاخیر نہیں کر سکتے، دیر نہیں کر سکتے، لیٹ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کام کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، باہر کے علاقے کی مجھے واقفیت نہیں ہے اور بہت باریکی سے میں آپ کے اس علاقے سے واقف نہیں ہوں، لیکن مسلم جو ہمارے ہندوستان کے اندر اکثریت ایسی ہے جو زکوٰۃ کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتی. لہٰذا ضروری سمجھا کہ مختصر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق کے مطابق ہم اس موضوع پر
لب کشائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت میں موضوع کے حق کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب میں اس کی قبولیت کی تاثیر عطا فرما، اور اخلاص نیت کے ساتھ پھر اس فریضے کو جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں کما حق ادا کرنے والا ہم کو بنا دے، اور پھر اس کو ہماری جانب سے شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس سونے اور چاندی کو جو وہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ یہاں اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، خرچ اس لیے کرنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، آپ اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دینے والا آپ کا ممنون ہو جائے، لینے والا آپ کا ممنون ہو جائے، اور پھر زندگی بھر وہ آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہے، ہمیشہ آپ کے احسانوں میں دبا رہے، آپ اسی لیے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو سب سے پہلی یہ غلط فہمی قرآن مجید کی اس آیت سے دور کر لیجئے کہ آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، فریضہ ادا کر کے، زکوٰۃ دے کر کے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے اس مال کو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ آپ بذات خود اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، دوسرے کے اوپر نہیں کر رہے۔ لینے والا آپ کا جو ہے احسان مند اور ممنون نہیں ہے، اس نے اپنا حق لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، کیا ہے کہ یہ لوگ، ان کے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیاروں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے مال میں ان کا جن کا حق معلوم ہے، اللہ نے جن کا حق متعین کر دیا ہے، وہ اس مال کو ان حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ تو حق ہے ان کا، حق دینا یہ احسان نہیں ہوتا۔ احسان تو تب ہو جب کسی کا حق نہیں ہے، تب آپ دے رہے ہیں، لیکن یہ تو حق ہے۔ بہرحال آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر جو شخص ایسا کرے، سونا چاندی اکٹھا کرے، مال و دولت اکٹھا کرے اور اللہ کے لیے نہ نکالے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ نکالے، تو کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن کی بات یاد کر لیجئے پھر کہ جس دن اس مال کو نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، اس کو دہکایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے بعد ان کی پیشانی اور ان کے بازو اور ان کی پیٹھ اسی مال سے داغے جائیں گے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور ان کو یہ اطلاع دی جائے گی، ان کو خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھ رہے تھے۔ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی مال ہے جس کو تم اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھ رہے تھے، لہٰذا اب تم اس کا ذائقہ لو، اب اس کا مزہ لو۔ یہ مال کا تم دنیا میں کیا مزہ لے رہے تھے، کس وجہ سے اکٹھا کر رہے تھے، اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، وہ خوشی کیا ہوتی ہے اب اس کا انجام جانو، اس کو بھگتو، اس کو محسوس کرو، اس کی تکلیف کو جانو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بیان فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ویل کی دھمکی دی، بربادی کی دھمکی دی، جہنم کی ایک خاص وادی کی دھمکی دی، اور ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک خاص وادی ہے، لا یؤتون الزکات، کس وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ مشرکین پر فرض ہے، یا آگے جو اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کافروں کے لیے ہے؟
جو یہاں بات آ رہی ہے کہ دھمکی ان کو دی جا رہی ہے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین بات بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین ہیں اور کافر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے نماز کے متعلق کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مشرک اور کافر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو زکوٰۃ اسلام کے ان فرائض میں سے ایک ہے جس کو اگر آپ جس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ پر فرض ہو چکی ہے، تو آپ یا تو مشرک کی کیٹیگری میں چلے جا رہے ہیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، یا پھر آپ کافروں کی کیٹیگری میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ دنیا کے اندر آپ بقیہ دیگر عبادات کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور دیگر نیکیوں کے کام کریں، لیکن اس ایک فریضے کی سبکدوشی کی وجہ سے، اس ایک فریضے کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا اس ایک فریضے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، یا یہ اس ایک فریضے کا حق کما حق کا نہ ادا کرنے کی وجہ سے دے تو رہے ہیں، لیکن جتنا دینا چاہیے، جیسے دینا چاہیے، جب دینا چاہیے، ان حقوق کو پامال کر کے دے رہے ہیں، اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کا معاملہ اپنی عقل و شعور کے حساب سے فیصلہ کر کے قرآن و سنت کے مطابق ہم اس کا جو ہے جتنا اور جب اس کو نکالنا چاہیے وہ حق ہم ادا نہیں کر رہے، تب بھی یہ معاملہ ہے۔ تو یہاں دھمکی کس بات کی آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم مشرکین کے گروہ میں کھڑے ہو جاؤ، گروہ میں کھڑے ہو جاؤ، قیامت کے دن تم کافروں کے گروہ میں کھڑے ہوئے دکھائی دو، اللہ والوں کے گھر میں، اللہ والے کے مسلمانوں کے گھروں میں کھڑے، مسلمانوں کے گروہ میں جو ہے آپ دکھائی نہ دیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک بات ہے زکوٰۃ سے متعلق، اور پورے یہاں ہمارے یہاں خاص طور سے کیونکہ اگر زکوٰۃ کا صحیح سسٹم ہو، صحیح نظام ہو، تو یہ جو آج مسلمانوں کے اندر بے روزگاری ہے، مسلمانوں کے اندر فقیری اور محتاجی کا، تنگ دستی کا معاملہ ہے، آج ہمارے علماء جو مساجد اور مدارس کے لیے آپ کے دروازے پر آنے پر مجبور ہیں، یہ حالت نہیں ہوتی، یہ حالت نہیں ہوتی۔ آئیے اور آگے کی طرف بڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، جن لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ایک نظریہ بنا لیا، کس معاملے میں؟ یبخلون بما آتاهم الله من فضل، کس معاملے میں؟ بخیلی کرتے ہیں اس معاملے میں جو فضل اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے فضل ان کو دیا ہے اس معاملے میں ایک تو کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ و صدقات و خیرات نہیں نکالتے، کنجوسی کرتے ہیں، اور گمان بنا رکھا ہے، یہ سوچ قائم کر لی۔ کیا گمان کر لیا انہوں نے؟ ہوا خیر لہم، یہ ہمارے حق میں بڑا اچھا ہے۔ کیا گمان کر لیا؟ یہ جو مال ہم کنجوسی کر کے بچا کے رکھ رہے ہیں، یہ مال ہمارے حق میں بہت اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ غلط فہمی ہے تمہاری کہ گن گن کے رکھنا، سجا کر کے رکھنا، اللہ کے بندوں کا حق ان تک نہ پہنچانا، یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے وقت میں کام آئے گا یا تمہاری نسلوں کے کام آئے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے کہ کیسے، انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا شر لہم، ان کو خبر کر دیجئے کہ وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے، ان کے حق میں برا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جس مال سے حقداروں کا حق اللہ کی رضا کے لیے بغیر ان کو احسان بتائے، بغیر ان کی عزت کا جو ہے بکھیڑا کیے، ان کا حق اگر ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے کہہ دو بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، الٹا نقصان والا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے توق بنا دیا جائے گا، توق بنا کر کے ان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری احادیث میں متن کی وجہ سے جمعے میں خاص طور سے نہیں لا پاتا ہوں، صرف اس کے ترجمانی پر اکتفا کرنا پڑتا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ وہ اپنے اوپر اونٹ لادے ہوئے لے کر کے آ رہا ہو یا بکری لادے ہوئے لے کر کے آ رہا ہو اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اے اللہ کے رسول مجھے بچاؤ، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں جو پیغام پہنچانا تھا، میں نے جو خبر دینا تھا کہ یہ حق ہے دوسروں کا، یہ نکال دے، اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کی سفارش کی امید پر امت محمدیہ کے اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق مارتے ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امید پر تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے پاس آئے قیامت کے دن کہ مال کا بوجھ لاتے ہوئے لائے۔ کون سا مال؟ جس مال کی زکوٰۃ تم نے نہیں نکالے ہو اس کو لے کر کے آؤ اور میرے پاس آ کر کے مجھ سے تقاضا کرو کہ اے اللہ کے رسول دنیا میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ حق ہم سے ادا نہ ہو پایا، یہ فریضہ ادا نہ ہو پایا، ہم نے بخیلی کی، کنجوسی کی، لوگوں کا حق ان تک نہیں پہنچایا ایمانداری کے ساتھ، لہٰذا آپ ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ تمہیں میں نے دنیا میں پیغام پہنچا دیا، اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن وہ مال اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زہریلے سانپ کے شکل میں آئے گا، اور وہ زہریلے سانپ کی شکل میں آ کر کے زہریلا سانپ بن کر کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور لپٹنے کے بعد الگ الگ روایات کے مطابق اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک میں آتا ہے کہ وہ اس کے یہ ہونٹوں کو ڈسے گا، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ جو پورا جبڑا ہے جبڑے کو وہ چبائے گا، جبڑے کو منہ میں بھر لے گا اور وہ یہی بات کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، اب لے مزہ، اب اس کا انجوائے لے۔ پہلی چیز تو حلال طریقے سے کمانا ہے، دوسری چیز حلال طریقے سے کمانے کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العالمین اس فضل کو تمہیں دے دے اور لاکھوں لوگوں میں تم کو چن لے، لاکھوں لوگوں میں تم کو چننے کے بعد لاکھ روپیہ اگر اللہ رب العالمین تم کو دے رہا ہے اور اس میں یہ فرما رہا ہے دے اللہ رہا ہے، دی ہوئی اس کی صلاحیتوں سے تم کما رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ 97,500 روپے تو رکھ لے، میں نے تجھے دیا، لیکن یہ ذمہ داری کس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ یہ 2,500 روپے 1 لاکھ میں تجھے فلانے تک پہنچانا ہے، اس فلانے تک پہنچانا 2,500 ہے۔ یہاں معاملہ الٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کو پیسہ پہنچانا ہے دوسری جگہ تو دوسری جگہ پیسہ پہنچانے کی اجرت کم ہوتی ہے، پیسہ زیادہ پہنچانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اجرت آپ کو زیادہ دی کہ یہ اجرت لو، اتنی تم استعمال کرو، تم کھاؤ پیو، تم عیش کرو، لیکن اتنا تم فلاں تک پہنچا دو۔ ذمہ داری کم اور اجرت آپ کو زیادہ دی جا رہی ہے، اس میں بھی آپ بخیلی کریں، اس میں بھی آپ کنجوسی کریں، اس کو بھی روک لیں، تو پھر کیا اللہ رب العالمین کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے دی ہوئے مال سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے آپ نے مال کمایا، اللہ نے آپ کو نوازا، اور پھر اس کے بعد آپ چھوٹا سا حق جو اللہ نے آپ پر متعین کیا ہے، وہ بھی روزانہ نہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ آپ پر متعین کیا ہے، اس کو بھی آپ روک لیں، اور کما حقہ، یہ فرض ہے۔ جس طرح آپ کے لیے نماز کے ایک ایک مسئلے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، نماز میں آپ کتنی باریکی سے تحقیق کرتے ہیں، مائکرو اسکوپ لگا کے آپ دیکھتے ہیں، ایک ایک سنت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ کہاں تھا، کتنا اٹھا تھا، کیسا اٹھا تھا، رکوع میں کیسے ہاتھ تھے، سجدے میں کیسے تھے، کس موقع پر آپ نے کون سی دعا پڑھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک فریضہ ہے، جس طرح مائکرو اسکوپ لگا کر کے باریکی سے آپ ایک ایک چیز نماز کی دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مسئلے کو سیکھیں، خاص طور سے جن کو اللہ نے مال نوازا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیوں ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، اور کس طریقے سے کس مال میں کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ علماء سے اپنا تعلق استوار کریں، علماء سے کانٹیکٹ میں آئیں اور اس کو سیکھیں، کیونکہ اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بھی۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک عظیم ترین جو چیلنج تھا وہ تھا مانعین زکوٰۃ کا۔ کچھ لوگوں نے، کسی علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے
توحید پر باقی ہیں، دین پر باقی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور میری اپنی تحقیق کے مطابق زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن ہم بیت المال میں نہیں دیں گے. ہم اپنے حساب سے ہم کو جو دینا ہے، جتنا دینا ہے، جیسا دینا ہے ہم کریں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اور یہ بڑے بڑے جو چیلنجز تھے وہ ساری چیزیں لانے کا یہاں وقت نہیں ہے. لوگ سمجھانے لگے، صحابہ کرام کا سارا گروہ ایک طرف ہے. آپ نے لوگوں نے، اصحاب رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ بقیہ چیلنج بڑے ہیں، پہلے ان کو فائٹ کیجئے، بعد میں ہم اس مسئلے کے حل کو سمجھیں گے. آپ نے جب اس بات کو نہیں مانا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ کی سمجھائش کے لیے بھیجا گیا. جب آپ حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو حضرت ابوبکر نے ان کو جو بات کہی وہ واقعتاً بڑی تاریخ میں صرف لفظوں سے لکھنے کے لائق ہے. وہی شخص جو بڑا کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، قرآن کی آیتیں سن کر کے زار و قطار رونے لگتا ہے، جس کے اندر زیادہ روب و دبدبا نہیں ہے. باہر مدینے کی بچیاں، لڑکیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے کام کرواتی ہیں. اتنا سادہ اور سمپل آدمی، لیکن جب دین کا معاملہ آیا، جب اسلام کے فریضے کا معاملہ آیا، جب عمر جیسے جلیل القدر صحابی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوان فی الاسلام. عمر، تم دور جہالت میں جب تمہارا معاملہ تمہاری ذات کا تھا تو بڑے سخت مزاج تھے، بڑے سخت مزاج تھے، اپنی ذات کے لیے سخت تھے. اور آج جب دین کا معاملہ آیا ہے، آج جب اسلام کا معاملہ آیا ہے، آج جب اللہ کے دین کا معاملہ آیا ہے تو ہمدرد بن گئے، غم گسار کا بن گئے. اور آگے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا. میں جس طرح پہلے دن سے دوسرے چیلنجز کو فائٹ کروں گا، ان سے مقابلہ کروں گا، اس چیلنج کو بھی میں پہلے دن سے ہی فائٹ کروں گا اور مقابلہ کروں گا. زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، دیکھیے اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کے مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے. جس طرح آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آپ غسل نہ کریں تو طرح طرح کی بیماریاں، فنگس، انفیکشنز آپ کو ہونے لگیں گے. اسی طرح اگر آپ مال زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو آپ کا مال ناپاک ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. اور گندے مال کو جب آپ اور آپ کی اولاد استعمال کرے گی تو اس کی روح پھر پاک نہیں رہے گی، پاکیزہ نہیں رہے گی. پھر دوسری چیز، مال میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں، کم مال ہے، تھوڑا ہے، لیکن تھوڑا مال آپ کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس میں برکت زکوٰۃ کی وجہ سے ہوگی. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پہلی چیز تو مال ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اور دوسرا ہوگا تو بہت لیکن آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. اللہ ایسے معاملات آپ کے سامنے لا دے گا کہ آپ کے مال بہت ہوگا لیکن ضرورتیں پھر اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ بہت بھی کم لگے گا. پھر اور آپ کی حوث بڑھتی جائے گی، اور جب ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپ اور زیادہ حرام کی طرف جائیں گے. تیسری چیز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے، فرض سمجھ کے کرنا ہے. اس کو یہ اللہ رب العالمین کے فرائض میں سے فرض ہے اور اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا مال حرام ہو جائے گا، برکت سے خالی ہو جائے گا. دنیا کے اندر تو ایک یہ نقصان ہے، اسی طریقے سے آخرت میں وہ گنجا سانپ بن کر کے آپ پر یا تو ڈسے گا یا آپ کو جو ہے پریشان کرے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ گنجے سانپ اس کا پیچھا کرے گا. بخاری کی اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی یہ روایت ہے. وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا اور پیچھا کرتے ہوئے اس کو یہاں تک پیچھا کرتے رہے گا اور اس کو بتائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، یہاں تک کہ اس کو وہ پکڑ لے گا. اور پکڑنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا لقمہ بنائے گا، اپنے منہ میں لے کر کے اس کو چبا ڈالے گا. یہ ممکن ہے، الگ الگ روایتیں ہیں. تو جس طرح سے انسان زکوٰۃ کے معاملے میں جو کمی اور زیادتی میں کم زیادہ کرے گا اس کے حق میں، اسی طریقے سے اس کی قیامت کے دن کی یہ سزا بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب.
طبرانی کی ایک روایت کے مفہوم کے مطابق، روایت کے مطابق اس بات کو تھوڑا سا رک کر کے میں سمجھنا چاہوں گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں اپنے اس حدیث کے ان الفاظ کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد انہوں نے کما حقہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، پھر اللہ نے ان کے پاس سمجھانے والے پہنچائے۔ اور بھی طرح ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر وقت کم ہے، جن کی عزت کم ہے، ان کی مالی حالت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے علماء ان کے پاس پہنچائے جنہوں نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، ان کو ڈرایا کہ تم اللہ کے بندوں کا حق، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حق کو ادا کرو، لیکن انہوں نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ تو میری یہ آنکھوں کی دیکھتی ہوئی بات ہے کہ ابھی چند سال نہ گزرے ہوں گے کہ چند سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حالات ایسے پیدا کی کہ ان کے مالوں پہ دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ مال پر ارب پتی لوگ ہیں، پالیٹکس میں پکڑ ہے، پاورفل ہیں، شہر کے اندر طاقت ہے، عزت ہے، لیکن نہ وہ عزت کام آئی، نہ وہ پالیٹکس میں پکڑ کام آئی، کوئی بھی چیز کام نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک یہ حالت لا دیا کہ وہ اپنے گھروں میں سکون سے نہیں ہیں، وہ در بدر ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اکاؤنٹ میں ان کے کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے ڈلا ہوا ہے، اربوں روپے ڈلا ہوا۔ یہ کس بات کی سزا ہے کہ زکوٰۃ کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، اور اگر دیا تو اس انداز سے دیا جیسے کہ احسان کر رہے ہیں، دوسرے کو شرمسار کر دیا، دوسرے کو ذلیل کر دیا، تھوڑا دیا، اس کی فوٹو کھنچ رہی ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں، زندگی بھر سامنے والا جو اپنی غریبی اور مجبوری کی وجہ سے جس کا حق اللہ نے کہا ہے، اس کا حق ہونے کے باوجود وہ ایسے لے رہا ہے جیسے بھیک لے رہا ہے، جیسے بھیک مانگ رہا ہے، وہ ذلیل ہو گیا۔ اس کی ذلت کا بدلہ کون لے گا؟ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے، انشاءاللہ کبھی اس بات پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ مومن کی عزت کی بھی شان ہے، جس طرح مومن کا خون، مال اور عزت، یہ تینوں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے طریقے سے یا اللہ کے دیے ہوئے مال کو ان تک دے کے ان کی عزت کا آپ جنازہ نکال دیں، ان کی غیرت کا آپ جنازہ نکال دیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ آپ کی صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اسلامی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہے۔ دو باتوں کے ساتھ، دو نقطوں کے ساتھ اسلاف کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے اسلاف میں ایک اصول یہ تھا کہ جب وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو زکوٰۃ لینے والے کا ممنون اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، احسان مند اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے کہ انہوں نے لیا، اس بات کا احسان۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو نہ ہمارا مال پاک ہوتا، لینے والے، نہ ہمارے مال میں برکت ہو پاتی، نہ ہمارا مال برباد ہونے سے محفوظ ہو پاتا۔ تو یہ احسان کس نے کیا؟ لینے والے نے کیا۔ تو کون احسان مند ہونا چاہیے؟ ممنون کون ہونا چاہیے؟ دینے والا لینے والے کا احسان مند ممنون ہے، اور اس کا شکرانہ ادا کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ جب کوئی زکوٰۃ لیتا ان سے تو زکوٰۃ دینے کے بعد وہ سجدہ شکر کے لیے جھک جاتے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، اور پھر یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ جس طرح زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی، اب اس زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اس کی قبولیت کی بھی فکر ہوتی تھی ان کو۔ اور امی عائشہ کا تو یہ حال تھا، یہ بہت ماں ہے نا، ماؤں سے تو تربیت لیتا ہے انسان، مائیں ہوتی سکھانے کے لیے، آپ کے کردار کو سنوارنے کے لیے۔ یہ مومنوں کی ماں ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ کیا تعلیم دے رہی ہیں؟ جب وہ کسی کو دیتی دینار و درہم پیسہ، اس میں خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، خوشبو لگا کر کے دیتی تاکہ لینے والا جس کے ہاتھ میں یہ دینار جائے، یہ پیسہ جائے، یہ درہم جائے، وہ اس دینار و درہم کی خوشبو سے اس کو خوشی ہو، وہ خوش ہو جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لینے والا جب آپ سے لے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ آپ کی ماں کی تعلیم، میری اور ہم سب کی ماں کی تعلیم، کہ لینے والا جب آپ سے لے کر کے جائے تو خوش ہو جائے، اس کو خوشی ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، میری غیرت کا جنازہ نکل گیا، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو
ज़कात के उसूल व ज़वाबित हैं। अगर आप लोग चाहेंगे सीखना या किसी को ख़ास तौर से कुछ उसूल व ज़वाबित नहीं मालूम है तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अभी फ़िलहाल हूँ, और भी उलमा आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनके रब्त में आएँ, उनसे ताल्लुक़ बनाएँ और ज़कात के उसूल को, ज़कात के जो शरई उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उनको सीख करके ज़कात को कमा हक़्क़हू अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आला हम सबको कुरान और सुन्नत की पासदारी का लिहाज करने की तौफ़ीक इनायत फरमा, पासदारी रखने वाला बना दे। जब तक ज़िंदा रख तूने जो भी फ़रीज़े हम पर आयद किए हैं उन तमाम फ़राइज़ का कमा हक़्क़हू अदा करने की क़ुव्वत व तौफ़ीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हमें हुकूक़ुल्लाह के मामले में और हुकूक़ुल इबाद के मामले में दोनों ही मामलात में खरा उतार दे, दोनों ही हुकूक़ कमा हक़्क़हू अदा करने वाला बना दे। दुनिया में भी हमें कामयाब और कामरान बना दे और आखिरत में भी हमें कामयाब और कामरान लोगों में शामिल फरमा ले। हमारे दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल हल फरमा दे और इलाहुल आलमीन हमारे गुरोह में, हमारी कौम में अबू बकर जैसे जलील क़द्र पैदा फरमा, अबू बकर जैसे ईमान वाले पैदा फरमा जो ईमान के मामले में, फ़राइज़ के मामले में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें और एक ऐसी सोसाइटी बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें तमाम मुसलमान आसानी के साथ, बेहतर तरीके के साथ इलाहुल आलमीन तेरे तमाम फ़राइज़ को अदा करें और उसका हक़ अदा करें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।